یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے، اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک جملہ ہے حضرت علی کا، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے تعلق رابطے سے رہتا ہے۔ آپ کھول لیں اس قول کو، جتنا مرضی کھول لیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے رابطہ رہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور رابطہ نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کی دوستیاں لگتی ہیں، وہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ رشتہ داریوں میں بدل جاتی ہیں، لیکن بہت سارے رشتہ دار ہیں آپ ملنا چھوڑ دیں ان سے تو گیا نا تعلق۔ فرماتے تھے تعلق قائم رہتا ہے رابطے سے، رابطہ رکھو گے تو تعلق رہے گا، ورنہ گہرے رشتے بھی۔ یہ میرے پاس جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے کچھ قول لکھے ہیں۔ صاحب مصنف ابن شیبہ نے قول لکھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو چند باتیں بتایا کرتے تھے، چند باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی نصیحت کرتے تھے۔ میرا دل کرتا ہے بڑی آنکھیں کھول کے دل کھول کے یہ باتیں سنیں۔ یہ اس شخص کی باتیں ہیں جنہیں میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، آؤ ذرا اس دروازے کے قریب جائے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے مجھے دو باتوں کا خوف ہے تم پر۔ اپنے دوستوں کو کہتے تھے جو ان سے پیار کر، اور یہ بھی یاد رکھیں مولا علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو دیکھے دل میں مولا علی کی محبت کتنی ہے۔ حضرت علی کی محبت ایمان ہے، تو سارے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ نے اپنے محبت کرنے والوں سے کہا۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے دو باتوں کا خوف ہے، ایک مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم امیدیں لمبی باندھو گے، اور دوسرا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم خواہشات زیادہ کرو گے۔ فرمایا جو آدمی لمبی امیدیں باندھتا ہے وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ وہ بلڈنگ بناؤں گا، وہ مکان بناؤں گا، اتنے کروڑ کماؤں گا، فرمایا وہ آخرت کو بھلا دے گا، پھر وہ امیدیں پوری کرنے کے پیچھے لگ جائے گا۔ اور فرمایا جو آدمی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے نا، ایک لمبی امیدیں نہ باندھنا، ایک خواہشات کے پیچھے نہ لگنا، فرمایا جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے پھر وہ حق کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، نہ حق کہہ سکتا ہے نہ حق پہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو خواہش پوری کرنی ہے۔ اور جب بندہ حق بات کہتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا تو پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، اس کو تو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا لوگ بچے تو بنتے ہی ہیں، بیٹے تو بنتے ہی ہیں، کوئی دنیا کا بیٹا بن جاتا ہے، کوئی آخرت کا بیٹا بن جاتا ہے۔ فرمایا مجھ سے پیار کرنے والوں دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے یاد رکھو آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن قیامت میں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے اس بندے کو مبارک ہو جس کو زیادہ لوگ جانتے نہیں، جو زیادہ مشہور نہیں، جو شہرت کا خواہش مند نہیں، جو ریاکار نہیں، اسے مبارک ہو۔ جو اخلاص کے ساتھ کونوں میں چھپ کے اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے اسے مبارک ہو۔ جو بچتا ہے شہرت والی جگہوں سے اسے مبارک ہو۔ آپ یقین کریں جن کو بڑے لوگ جاننے لگ جاتے ہیں ان کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، جن کا زیادہ نام ہو جاتا ہے ان پر تو سرکاری پابندیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ تو بڑی جگہوں پہ الجھتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے پاس تو اپنے مصلے کے لیے وقت نہیں بچتا، اپنے لیے وقت نہیں بچتا، اپنے گناہوں پر رونے کا وقت نہیں بچتا۔ شہرت کا شوق پیدا کرنا اور ہر وقت پروگرام بنانا کہ میں مشہور ہو جاؤں، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اب تو یہ چسکا بڑھ گیا ہے۔ او مولا علی سے پیار کرنے والوں سنو، حضرت علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو جو زیادہ مشہور نہیں، اسے مبارک ہو۔
اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت میں اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ بچیں بچیں چھپیں، اٹھو بلے آ چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ تھوڑا سا بچیں، تھوڑا بچیں، میرا نام ہو جائے، مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، اس چکر سے تھوڑا باہر نکلیں۔ سنو میرے دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے چند نصیحتیں اور فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، کبھی آپ توجہ کریں تو۔ ایک شخص نے حضرت علی سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ آج لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ آج خوف کس بات کا؟ موت کا؟ کس بات کا خوف ہے آج؟ یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا؟ گناہوں کا؟ موت کا؟ صرف موت کا؟ اس بات سے بھاگ رہے ہو جس سے بچ ہی نہیں سکتے، اس سے۔ کاش جس دھڑلے سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔ اور انسان کا گناہ اسے کمزور کرتا ہے، اس کی نیکی اسے طاقتور کرتی۔ مولا کائنات نے ہمیں درس دیا پیار کرنے والوں کو کہ اپنے گناہوں پر غور کر کے ان سے ڈرو۔ اپنی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھو نا، کتنی شامیں گناہوں میں گزری اور کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جرم ہو گئے اور کتنے اجالے تھے جن میں فراڈ کر دیے گئے۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے جو کسی کے بارے میں تم جانتے نہیں نا وہ تلاش کرنے سے حیا کرنا، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے ذرا شرم کرنا۔ لفظ دیکھنا کیا معنی ہے؟ فرمایا تیرے اپنے اندر اتنے پاپ ہیں، حیا کر۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی۔ اور پھر حضرت علی فرمانے لگے جس بات کا تجھے پتہ نہ ہو، اگر تو بڑا عالم ہے تو پھر کہہ دے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس کا پتہ نہ ہو وہ بات کبھی بیان نہ کر، غلطی میں نہ الجھنا۔